میرے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 8ویں مضمون اردو موضوع ہے پیارے بچوں لل دید۔ پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 نکالو گے اور کتاب کی طرف دھیان رکھو گے۔ کشمیر قدیم زمانے سے ہی رشیوں، سنتوں اور صافیوں کا مسکن رہا ہے۔ یعنی کہ کشمیر جو ہے یہ پرانے زمانے، قدیم بولتے ہیں پرانے زمانے سے ہی رشیوں یعنی کہ سادھوں اور سنتوں بولتے ہیں پرہیزگار، اور صافیوں بھی بولتے ہیں متقی یا پرہیزگار، ان کا گھر رہا ہے۔ ان ہی بزرگ ہستیوں میں سے ایک عظیم خاتون بھی گزری ہے۔ یعنی کہ انہی بزرگوں میں ایک خاتون ہے جس کا نام لل دید ہے، جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ جسے لوگ پیار سے کیا بولتے ہیں پیارے بچوں؟ لل دید۔ کیا بولتے ہیں؟ لل دید۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقین ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط سری نگر سے 6 میل دور مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے پوری طریقے سے یہ وثوق سے نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کے واقع ایک گاؤں جس کا نام ہے سیمپور، وہاں پر پیدا ہوئی۔ تو اب پیارے بچوں ہمیں یہ پتہ لگا کہ لل دید جو ہے یہ سیمپور علاقے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد نے اس کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں اس کی شادی پمپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ پیارے بچوں اس ٹائم رواج ہوا کرتا تھا چھوٹی عمر میں شادی کرنا، تو اس کے والدین نے یعنی کہ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی جو ہے چھوٹی عمر میں ایک گاؤں جو ہے ایک گھر میں جو ہے شادی کی جن کی ذات کیا تھی؟ پنڈت۔ کیا تھی؟ پنڈت۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ یعنی کہ وہاں پر لل دید اس کا نام تھا، لیکن یہاں پر کیا رکھا تھا اس کا نام؟ پدماوتی۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری ہے۔ یعنی کہ اس سسرال میں اس کو کیا کرتے تھے؟ شوہر اور ساس جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، اور اس کی جو زندگی تھی ازواجی زندگی، وہ جو ہے اس پر بہت ہی برا اثر پڑا۔ اس زمانے میں کئی واقعات کشمیر کے لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کہتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں اس کے ساتھ جو کیا ہے برا سلوک، یہ اس کا بہت سا جو ہے روایت کا حصہ بن چکا ہے، بہت سے واقعات بھی ہیں اس کے۔ تو ایک بار کیا تھا، لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی تھی، ہوگی کوئی گھر میں کوئی فنکشن تو ان کے گھر میں دعوت ہوئی تھی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی، گھاٹ بولتے ہیں جیسے آپ کنویں کو بولتے ہیں یا کوئی نالا ہے جہاں پر عورتیں پانی لے جاتی ہیں گھر کے لیے، تو یہ وہاں پر گئی پانی لینے کے لیے۔ تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ تو ان کے سہیلیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کل دعوت تھی تو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا اچھے لذیذ کھانا یا لذیذ پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا۔ تو جب ان سہیلیوں نے اس سے پوچھا تو اس کے زبان سے ایک کشمیری شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب مثل کی حیثیت اختیار کر چکا۔ یعنی کہ ایک مثال، یہ جو شعر جو ہے یہ ایک مثال بن گئی اس کی شعر۔ اس شعر کے معنی ہیں: مونڈ ہا پک یا بکر لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گھر میں یہ دعوت تھی لیکن میرے قسمت میں وہی کیا تھا؟ بٹا۔ یعنی کہ وہ اس کو کس میں کھانا دیتے تھے پیارے بچوں؟ اس کو برتن میں ایک بڑا پتھر ڈالتے تھے، اس کے اوپر کھانا رکھتے تھے تاکہ دوسروں کو لگے یہ بھرا ہے، اور یہ کھاتی تھی بیچاری، تھوڑا سا جو ہوتا تھا اس میں وہ کھاتی تھی، باقی وہ جو نیچے پتھر تھا اس کو دھوتی تھی۔ اس نے کہا میرے قسمت میں وہی بٹا والا کھانا ہے۔ لل دید کی سانس کھانے پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی، ابھی میں نے آپ کو کہا، تاکہ دیکھنے والے
देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे, यानी कि इसमें एक बड़ा पत्थर रखती थी ताकि देखने वाले को लगे कि ये भरा हुआ चावल है। फिर लाल देद नहायत साबिर थी, वो क्या थी, साबिर यानी कि सब्र करने वाली थी। वो चावल खाकर बट्टा दो कर एक तरफ रख देती थी। वो चावल जब खाती थी वो पत्थर धोकर एक साइड में रखती थी ताकि उनकी सांस को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाने पड़ी। ये इसलिए धोकर रखती थी ताकि उसकी सांस को तकलीफ ना हो जाए दूसरा पत्थर ढूंढने में। किस तरह से लल देद का ये शेर के ससुराल किसी तरह से लल देद के ये शार उनके ससुर के कान तक पहुंचा, तो उनके कानों तक भी पहुंचा, तो उन्होंने इसकी तहकीक की और लाल देद का बयान सही साबित हुआ, यानी कि उनके शेर जो थे इनके ससुर तक पहुंच गए, तो तहकीक किया तो ये सच साबित हुआ। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे।